آج فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور خواتین کے بارے میں خصوصی طور پہ، کہ ان کی 3 مائیں ہوتی ہیں۔ ایک ماں جو انسان کو آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتی ہے، دوسرا وہ ماں جو اس کو کسی نئے گھر میں اور نئے رشتے میں لے کر جاتی ہے، اور تیسری وہ ماں جو اسے زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جاتی ہے، یعنی کہ اس کی استاد۔ آج ہم جس ماں کے بارے میں زیادہ تذکرہ کریں گے اور جس رشتے کے بارے میں زیادہ تذکرہ کریں گے، وہ ماں ہے جو آپ کو پسند کر کے آپ کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہے۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جس کے گھر آپ پیدا ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی چوائس ہے کہ آپ کو جس کے گھر بھی پیدا کر دیں، لیکن جو آپ کو بیاہ کے یا پسند کر کے لے کے جاتی ہے وہ ماں ہوتی ہے جو ہوش مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے۔ پھر اتنا خوبصورت رشتہ اور اتنا گہرا تعلق آج کہیں شیطان کی نقب کا شکار ہو گیا، اور اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ اس نشست کے بعد بہت ساری مسکنسیپشنز دور ہوں گی اور ہم اپنے رول کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے استاذہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، بہو اور ساس کا رشتہ یہ کیسا رشتہ ہے؟ وہی رشتہ ہے جو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ بیٹی جو جس سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ویلیوبل رشتہ اس بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو ہم لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ شعوری رشتہ ہوتا ہے۔ ایک رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتے ہیں، یقیناً دوسرا رشتہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہی طے کردہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خونی رشتے کے تحت یعنی ایک بہت ہی خوبصورت محبت میں باندھ دیتے ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے وہ نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کو بھی چانس دیتے ہیں کہ آپ چوائس کرو، اور ماں اپنی چوائس سے ایک بیٹی کو لے کے آتی ہے اور بیٹی بنا کے رکھنا بھی چاہتی ہے۔ نیچرلی اس کی انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں جس وقت وہ کسی بچی کو پسند کرتی ہے اور لے کے آتی ہے، اور یہ ہے کہ ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے جو کوشش وہ کرتی ہے الحمدللہ اس کی وجہ سے یعنی خاندان میں ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں۔ لیکن یہ رشتہ ایسا ہے جس میں 2 طرفہ محنت چاہیے، اور مائنڈ سیٹ ہونا، اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے اپنی بیٹی کو تو انسان اس قابل کرتا ہے کہ وہ ابھی جا کے اپنا رول پلے کرنے کے قابل ہو جائے، لیکن جو بیٹی لے کر آتے ہیں نا اس کے اوپر اصل محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس یعنی ناتراشیدہ ہیرے کو ہیرا بنانا پڑتا ہے، اور اس میں زیادہ محنت انوالو ہوتی ہے، اور 2 طرفہ محنت ہوتی ہے، کیونکہ بہو پر یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اور ساس یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے نیچرلی ایک ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک کوپریشن بھی ہوتا ہے آئیڈیلی۔ آپ بالکل درست بات کہہ رہی ہے، لیکن میں اس موضوع کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گی۔ نارملی ہمارے یہاں پر جب ویسے تو رشتے جن بنیادوں پر کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں اسلام میں گائیڈ لائن ملتی ہے، لیکن جب بہویں تلاش کی جاتی ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں کہ وہ اگلی نسل کی تربیت کی ضامن ہوں گی، وہ آپ کے خاندان آپ کی لیگیسی کو آگے چلا رہی ہوں گی، یا اس وقت ساسوں کا پیش نظر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں؟ 2 باتیں اس وقت میں کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم اس موضوع پر کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ بات کرنی چاہیے کہ ساس بہو کے رشتے کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ساس بہو کے رشتے کو نہیں، خاندان اور معاشرے کو ڈسکس کرنا چاہیے پہلے، بات درست ہے کہ ایک خاندان سے پورا معاشرہ کیسے یعنی وجود میں آتا ہے، کئی خاندانوں سے مل کے آتا ہے، تو اس میں کیا ہم ایک عورت کا ایسا مائنڈ سیٹ پریپیئر کرتے ہیں بحیثیت قوم کے؟ کیا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس کو سپورٹ دیتا ہے؟ کیا سوسائٹی اس کو سپورٹ دیتی ہے؟ کیا ہمارا ریلیجن اس کو سپورٹ دیتا ہے؟ کیا خاندان اس کو سپورٹ دیتا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک خاتون جس وقت بہو بن کے آتی ہے، بہو سے ساس تک کا سفر طے کرتی ہے، تو اس کے سامنے صرف اپنی ہی مثالیں ہوتی ہیں، ارد گرد کی مثالیں، اور وہ تلخ مثالیں ہوتی ہیں۔ جی
اچھا اب یہ کہ اس ایک کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر وہ جا کے بہو کا انتخاب کرے گی تو اس کے ذہن میں بھی کافی ساری انسیکیورٹیز ہوں گی. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس وقت اپنی بہو کے ساتھ وہ ڈیل بھی کرے گی تب بھی انسیکیورٹیز ہیں. بہو جب آتی ہے اس کا بھی ایک کنڈیشن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی تیار کر کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ محاذ جنگ ہے. جی بالکل. اگر اس کو اس نقطہ نظر سے بھیجا جائے تو نیچرلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اچھی بچی جو بالکل یعنی ابھی تک تو جا رہی تھی اسکول کالج یونیورسٹی کھیلتے بھاگتے دوڑتے اب اس کو جو ہے وہ ایک رول پلے کرنا ہے اسے نہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے سپورٹ کیا نہ فیملی نے پازیٹیو رول کے لیے اس طرح سے سپورٹ کیا. عمومی طور پر ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں نہ ہی یعنی اس کے لیے سوسائٹی نے کوئی ذمہ داری قبول کی نہ خاندان نے قبول کی. خاندان جو رول پلے کرتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی کبھی آپ نے شادی کے جو گانے گائے جاتے ہیں ہمارے یہاں اور یعنی اس موقع پر جو نصیحتیں کی جاتی ہیں نیچرلی آپ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو مائنڈ سیٹ پریپیئر کیا جاتا ہے اس کو پورے طرح سے ہتھیاروں سے لیس کیا جاتا ہے کہ آپ کی نظر کیسے پڑنی چاہیے اور آپ کے ذہن میں خیال کیسا آنا چاہیے اور آپ نے کس کس طریقے سے جو ہے وہ اس رشتے کو خراب کرنا ہے. یعنی مقابلہ کے لیے تیار رہنا ہے. مقابلے میں یہ ہے نا کہ آپ نے یعنی مقابلہ یوں ہے نا کہ دو فریق ہیں باہم. جی دو فریق اور ایک فریق نے دوسرے فریق کو چت کرنا ہے ہرانا ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ صرف اتنا نہیں ہوتا مقصد کہ ہرا دیا جائے. اس کا مقصد یعنی ہرانے کے بعد چلو جنگ ختم ہو جائے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ ہے. یعنی بہو جو ہے وہ بیٹا لے کے الگ بھی ہو جائے خاندانی زندگی میں جو بھی چینجز آ جائیں یہ تلخیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اور اس کے ریزن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پہلے سے سوسائٹی میں بنا دیا گیا. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا رول پلے کیا سوسائٹی کو معاشرے کو بنانے کے لیے اور اس کے لیے یعنی ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ میں جو ایک حکومتی سطح پر جو رول ہونا چاہیے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں سوسائٹی کے افراد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھیں خاندانی اعتبار سے دیکھیں کہیں بھی کسی نے اپنا رول واقعی اس اعتبار سے پریپیئر کیا ہے یعنی اپنا رول پلے کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل یعنی اس کے اوپر ہماری سوسائٹی میں جیسا کام ہونا چاہیے تھا ویسا ہوا نہیں. جی سوسائٹی کے جس بھی پہلو کو کھولتے ہیں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن کی بڑی واضح کمی رہی ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت تھی وہ تو ایجوکیٹ کیے نہ گئے اور جو بہت ساری سکلز تھیں جو کہ میں یہ نہیں کہتی کہ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر ضروری بھی لگتی ہیں کہ جہاں ہم اتنی زندگی میں ہمیں اتنے سارے موضوعات پڑھائے جاتے رہے اتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے رہے وہ اس میں کہیں بھی لائف سکلز کا تذکرہ اور یہ لائف سکلز جو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں وہ غائب ہیں. آپ کی بات ٹرو ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو بنیادی نہیں بنایا گیا رشتے کو اہمیت ہی نہیں دی گئی اور رشتہ داریوں کو وہ یعنی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے لیکن پریکٹیکلی ہم اسے برتتے کیسے ہیں ہم کیا واقعی اپنی زندگیوں میں اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں ہم واقعی اپنے خاندان کو اس طرح بنانا چاہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان بنایا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ سلوک کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ سلوک کرتے تھے. ہمارے سامنے مثالیں تو بہت ہیں صحابہ کرام کی صحابیات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک معاشرے کو تعمیر کیا تو جاہلی معاشرہ تعلیمی کے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ بنا تھا. صحیح. تو آج بھی جاہلی معاشرے کی کمی ہے اور بنیادی تعلیم کی اتنی بڑی کمی ہے. بالکل ایسا وہ تعلیم جو ہمارے لیے ضروری تھی اس کی کمی ہے تو اس کو ہم یہی یعنی لائف کے لیے جو چیز چاہیے تھی اس چیز پر توجہ نہیں دی گئی. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا.
تو بنیادی طور پر ہم نے اپنی زندگی کے لیے ایجوکیشن کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا ایز اے نیشن، جس کی وجہ سے یعنی ہمارا ہر رشتہ، آپ کسی رشتے کو اٹھائیں گے ہر رشتہ متاثر ہے۔ اور آپ نے یہ سوال کیا تھا، دوسری بات جو کہنا چاہتی ہوں، آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک ساس جب اپنی بہو کا انتخاب کرنے جاتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کنڈیشن مائنڈ سیٹ ہے آلموسٹ ہر ایک کا۔ اس نے کیا دیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 چیزیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں، حسب نسب، مال جمال اور دینداری۔ تم دینداری کو ترجیح دینا۔ دین سے محبت کس کو ہے؟ دینداری کو ترجیح کون دینا چاہتا ہے؟ یہاں تو یعنی ایک ایسے بت کو لانا چاہتے ہیں جو بنا سنورا ہو، خوبصورت ہو، لیکن جو ہی وہ بت گھر آتا ہے تو اس بت کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے اب یہ فوری طور پر جو ہے وہ ایک صالح، اچھا، نیک انسان بن جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ بت پرستی تو پہلے خود ساس ہی کرتی ہے نا۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ بتوں کا انتخاب بھی وہی کرتی ہے۔ خصوصاً اس موضوع کو بھی کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام یا الگ خاندانی نظام، ان ساری چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ریحانہ جی سے کہ پاکستانی معاشرے میں بہو اور سسرال کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں یا دقیانوسی تصورات ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، حل کیا ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ بہوؤں والی ہیں۔ الحمدللہ میں 38 سال سے جوائنٹ فیملی میں ہوں۔ اچھا، آپ خود 38 جی سال سے؟ الحمدللہ۔ تو شروع میں لگتا تھا کہ یہ مشکل ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ تھوڑی خواہشات پھر روکنی پڑتی ہیں نا، کنٹرول کرنی پڑتی ہیں، کچھ تھوڑی تھوڑی کان چھانٹ بھی ہوتی ہے، تو لیکن فوائد زیادہ تھے۔ یہ یعنی آپ آہستہ سمجھتی ہیں کہ آہستہ مشترکہ خاندانی نظام میں اس جس میں میں آپ 38 فوائد سال جو سے رہ رہی ہیں، جی الحمدللہ اور ابھی بھی ہیں، یہ ہے کہ اس کے فوائد جب آہستہ آہستہ سامنے آئے تب پتہ چلا کہ نہیں۔ ریحانہ یہ ضرور بتائیے کہ فوائد کیا ہے نا اس کے؟ جی استاذہ جی، جیسے والدین ہیں نا، ماں باپ بہت بڑی رحمت ہیں، ساس سسر ہیں، گھر کے بڑے ہیں، بہت بڑی رحمت ہیں یہ۔ ان کے ہوتے ہوئے خوشیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور غم سمٹ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا، میری ہر خوشی میں میرے امی ابو نے بہت زیادہ اس کو بہت دعائیں دیں، اس میں بہت الحمدللہ۔ لیکن زندگی میں اتنے ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں اپنوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یا بعد۔ تو ایسے ہی ایک حادثے میں میرا بڑا بیٹا حسن، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے 3 بچے تھے، بہو بھی ظاہر ہے ینگ تھی، میری بھانجی ہے۔ تو اکیلی تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی نا اس کنڈیشن میں۔ الحمدللہ میرے گھر والوں نے ایک چھاؤں کی طرح ہمیں سب کو سنبھال لیا، اور غم جیسے نا بانٹ گیا تھا، سب نے مل کے الحمدللہ۔ 38 سال سے ایک خاندانی نظام میں، اور آپ ان کی آنے والی بہو بھی آپ کے ساتھ، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ سب کی چھاؤں بڑی آسانی سے مل گئی۔ جو سب یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ کوشچن بھی بہت بڑا ہے جس میں ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ خاندانی الگ، ایک بہت کیمپیننگ بھی ہے کہ ہر بچی الگ رہے، الگ ایک اس کو نظام ملنا چاہیے آتے ہی۔ کیا ہونا چاہیے مشترکہ خاندانی نظام؟ اسلام اس کا کیا تصور دیتا ہے؟ اور جس طرح ریحانہ جی نے بتایا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد یہ بات بڑی خوبصورت ہے، اور جس طریقے سے انسان کبھی ایسے کسی اس میں چلا جائے، اور اگر الگ رہتا ہو تو پھر تو خاندان بالکل بکھر کے رہ جائیں۔ فائزہ ایسا ہے کہ جیسے عام طور پر آپ دیکھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی گھر کے اندر جو ہے سارے لوگ جو ہیں مشترکہ طور پر رہتے ہیں، اور بہوؤں کے کمرے الگ الگ ہیں، اور کھانا پینا بھی ایک جگہ پر ہے، اور باقی تھوڑا سا صرف اپنے بیڈ روم میں پرائیویسی ہے، اس کے علاوہ پرائیویسی نہیں ہے۔ دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھر قریب قریب، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرات جو تھے وہ قریب قریب تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف تھی۔ تو مجھے تو آئیڈیل وہ صورتحال لگتی ہے جس میں ہر ایک کی انڈیپینڈنس بھی ہو اور ہر ایک کے لیے اور جوائنٹ بھی ہو، یعنی میں تو اسے جوائنٹ بھی سمجھتی ہوں اور ایک اعتبار سے بالکل الگ سسٹم بھی ہے۔ اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو یہ آپ ابھی ریحانہ کہہ رہی تھی نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یعنی شروع میں پریشان کرتی تھیں، مشکل لگتی تھیں،
تو اگر اس طرح کا سیٹ اپ ہو تو وہ چیزیں جو مشکل لگتی تھی وہ بھی مشکل نہ لگیں، یعنی وہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں۔ آپ کو آسانی ہوئی اپنی بہو کو اس فیز میں سنبھالنے میں اور ان کی اگلی نسلوں کو؟ اصل میں جب سے یہ میرٹل میٹرز پڑھے نا، اچھا صحیح، بہت فائدہ ہوا۔ اپنی اتنی غلطیاں خود سے نظر آئیں کہ ہم بہو کے لحاظ سے ہم کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں نا، اور ہمارے ماں باپ ہمیں کتنا معاف کرتے ہیں۔ کوئی خاص بات جو آپ بتانا چاہیں جو باقی ساسوں کے لیے بھی لرننگ ہو؟ جیسے کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اچھا صحیح، روٹی بنانی نہیں آتی تھی، ہنڈیا میں بنا لیتی تھی، تو اس کے جب وہ کھانے کا ٹائم آتا تھا نا روٹی بنانے کا، تب میں واش روم میں چھپ جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ الحمدللہ امی جان نے جب دیکھا کہ یہ اس ٹائم پہ یہ چلی جاتی ہے نا اندر، تو انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ صرف ہمارے لیے بنایا کرو، فیکٹری کے لیے آپ نہیں بناؤ۔ تو اتنی آسانی مجھے اس بات میں لگی، حوصلہ بڑھ گیا نا کہ ٹیڑھی میڑھی بھی بنے گی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ڈانڈی پٹو کی۔ غلطیاں بہت سی ہو جاتی تھیں، کوئی ایک نہیں کئی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے سمجھایا بھی ہے اور معاف بھی کیا ہے غلطیاں الحمدللہ۔ تو زندگی کا حصہ ہے جی، غلطیاں نہیں ہوں گی تو اصلاح کس طرح سے ہوگی؟ استاد یہ کتنی پیاری بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے۔ سم ٹائم انسان زیادہ بڑے خاندانی نظام میں جاتا ہے جہاں پر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کے لیے تو سمجھنا مشکل ہے، لیکن مطلب ایک بچی کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہے، وہ نئی نئی بیاہ کے آئی ہے تو اس کو روٹی پکانے سے ڈر لگ رہا ہے اور وہ اس کے لیے واش روم میں چھپ رہی ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت، آپ نے جو بات پہلے کی کہ کتنا پیارا رشتہ ہے کہ آپ کو سپیس دینی پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر جب آپ بہویں لے کر آئیں، پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی کے معاملات تھے 38 سال ساس کے ساتھ گزارنے کے بعد؟ فائزہ، اگر میں اپنے بچوں کو صرف اپنے ساتھ چمٹا کے رکھتی نا کہ میرا بچہ صرف میرا ہے، سبحان اللہ، تو بہت ہی پیاری دادا دادی سے کاٹ کے رکھتی، ان کو ان کی روٹ سے کاٹ دیتی، تو پھر ظاہر ہے پھر جو نقصانات میں اکیلی سہتی، انہی کو چھپاتی، انہی کو سہتی۔ تو جب وہ پیار لے رہے ہیں نا تو تھوڑی سی ڈانٹ بھی برداشت کریں۔ اور آپ دیکھیں لائف سیکھتا ہے جی نا بالکل بچہ بھی، ہاں۔ بالکل، الحمدللہ میرے چھوٹے بچوں نے بہت سیکھا ہے، میرے پوتوں نے الحمدللہ، بالکل ان میں کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ کوئی احساس کمتری ہو یا کوئی ان میں یہ احساس ہو کہ بابا ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے نا گفٹس بھیجنے کا، تو وہ بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ سکھانے سے ہم لوگ بہت سیکھتے ہیں نا، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ الحمدللہ بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے اس طرح، الحمدللہ۔ ایک نہیں ماشاءاللہ کئی افراد ہیں ان کی مائنڈ سیٹنگ کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے اور ان کو روک ٹوک کرنے اور کے شاید لیے۔ ماں اکیلی کر بھی نہیں سکتی، ایک کالر ہے، کالر لے لیتے۔ کہ ساس تو ایک مدرسہ ہے، اسکول ہے، ساس ایک انسٹیٹیوشن ہے، ساس مستقبل بنانے والی ہے، ساس تو سوسائٹیز کو بنانے والی ہے اور اپنی نسلوں کو چلانے والی ہے اور نسلوں کے لیے کام کرنے والی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی وجہ سے آج ریحانہ ایک اچھی ساس ہے ماشاءاللہ، یعنی وہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو سنبھالنے والی ہیں الحمدللہ، اور اپنی بہو کو اللہ سنبھالنے تعالیٰ کی والی طرف سے ذمہ داری تو بھی یہ یعنی کہ نسل در نسل اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ تو صورتحال ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی۔ اور یہی سب سے زیادہ سوسائٹی کا دکھتا ہوا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کا ایک ہی حل ہے، ساس اور بہو کی تعلیم۔ صحیح۔ اگر یہ زندگی کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، انفارملی فارملی سوشل میڈیا کے تھرو اتھینٹک سورس سے، آپ کہیں بھی گھر بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ جا کے سیکھنا چاہیں، لیکن اپنے رشتے کو سیکھیں۔ آپ کہیں کتابی باتیں سیکھتے ہیں اور کہیں عملی باتیں سیکھتے ہیں، تو عمل سے سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن نیچرلی ہر ایک کے لیے وہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن جو اویلیبل ہو سکتا ہے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ جی سازا، یہ جو بات ہو رہی اور تھی میں یہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں فائزہ، یہ ایک آئیڈیل ماحول ہے جی، جس میں ساس بھی یعنی بہو کو بسانا چاہتی ہے اور محبت دینا چاہتی ہے، اور اس کی جو شارٹ کمنگ ہے اس کو ایڈجسٹ بھی کر رہی ہیں اور ان کو آگے بڑھا رہی ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو اویلیبل ہو سکتا ہے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، کہ ساس تو ایک مدرسہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی صورتحال تھی، لیکن ریحانہ سے بھی اگر پوچھئے تو اس سسٹم میں آپ نے جو مشکلات محسوس کی اس ریفرنس سے ضرور بتائیے، کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچی ہے، وہ یعنی رشتوں کی نوعیت کو سمجھتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود میں رہنا چاہتی ہے، تو کیا یعنی کہ ان حدود میں رہتے ہوئے
یعنی یہ ممکن ہے کہ خاندانی نظام میں ان کی پابندی اتنی آسانی سے کی جا سکے جہاں پہ سب ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دیور تو تمہارے لیے موت ہے. تو نیچرلی یعنی کہ یہ اتنے خوبصورت رشتے بھی ہیں لیکن احتیاط ہے نا کہ ان رشتوں میں احتیاط زیادہ ضروری ہے. تو اس میں یعنی آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ یعنی آپ کے یہاں کس طرح سے اس کو مینیج کیا گیا؟ جی